اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ الحمد للہ آج سے یہ صحیح اور اس کی اقسام کی بحث زیر غور ہوگی، اور الحمد للہ ضعیف کی اقسام کو ہم نے الحمد للہ اچھی طرح اس کی مباحث کو پڑھا۔ اب ہم صحیح کی جب مباحث کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں جو چیزیں آئیں گی آپ کو ضعیف کی اقسام پڑھنے کی وجہ سے ابھی صحیح کا جو اصل مفہوم ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گا، اور اس کی ساری اقسام آپ کے ذہن میں دوبارہ جو ہے اجاگر ہوتی رہیں گی۔ وہ چیزیں مصطلحات آپ کے سامنے میں بار بار دہراتا رہوں گا۔ تو اب حدیث کی اس کی اسانید کے لحاظ سے جو اقسام شروع میں ہم نے پڑھی کہ مشہور، ایک تو یا تو حدیث متواتر ہوگی یا احاد ہوگی۔ پھر احاد میں اقسام تھی کہ مشہور ہو سکتی ہے، عزیز ہو سکتی ہے، اور غریب ہو سکتی ہے۔ مشہور سے مراد یعنی جس میں متواتر کی جو ہے شروط اگر نہیں پائی گئیں تو وہ مشہور کہلائے گی۔ وہ مطلب ہر طبقے میں زیادہ راوی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کسی ایک طبقے میں بھی اگر تین یا تین کم سے کم تین اور زیادہ سے زیادہ 9 اگر راوی رہ گئے تو مشہور ہے۔ اسی طرح عزیز اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک طبقے میں 2 راوی رہ گئے، اور اسی طرح غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے کسی ایک طبقے میں ایک ہی راوی رہ گئے، یا پوری سند میں بھی ایک ایک راوی ہے تو اس کو بھی غریب کہتے ہیں۔ اور اس کی اقسام الحمدللہ ہم نے تفاصیل کے ساتھ پڑھ لی۔ اب صحت اور ضعف کے لحاظ سے حدیث کی 2 اقسام ہیں۔ ایک تو مقبول ہوئی، یعنی ایسی حدیث جس میں جو ہے اس حدیث کے سچا ہونا ثابت ہو جائے، اور یہ چیز راجح کہلائے کہ راویوں نے جو ہے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی اور یہ صحیح ہے، اور اس پر عمل کرنا اور اس کو حجت پکڑنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث مردود وہ ہوگی کہ جس حدیث کا سچ ثابت ہونا یہ راجح نہ ہو اور ثابت نہ ہوا ہو، اس کو مردود کہتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو نہ تو حجت سمجھا جا سکتا ہے اور نہ اس پر عمل کرنا واجب کہلائے گا۔ اور اسی طرح مقبول اور مردود کی اقسام ہیں، اور الحمدللہ مردود کی اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں اور تفصیل کے ساتھ پڑھی ہیں۔ اب مقبول کی طرف آتے ہیں۔ مقبول میں ہم نے 2 مقصد پڑھنے ہیں یا 2 مباحث پڑھنے ہیں۔ ایک تو اقسام المقبول کی طرف آئیں گے ہم، جس میں مقبول کی اقسام ہیں، یعنی صحیح ہوگی، حسن ہوگی، اور اس کی جو دیگر اقسام ہیں۔ اور ایک تقسیم ہے کہ حدیث ایک آپ کے سامنے ثابت ہوگی یا صحیح ہے، اب اس میں بھی مزید اقسام ہوتی ہے۔ ایک جو ہے جو قابل عمل ہوتی ہے، اور ایک جو قابل عمل نہیں ہوتی ہے۔ اس میں ناسخ منسوخ اور دیگر جو مختلف الحدیث ہیں اس کی مباحث آتی ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل اس میں آئے گی۔ تو پہلے آتے ہیں ہم اقسام المقبول کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مقبول اگر کوئی حدیث ہے تو اس کے باوجود ان میں مراتب پائے جاتے ہیں۔ کچھ اعلیٰ درجے کی مقبول ہوتی ہے، کچھ درمیانی درجے کی مقبول ہوتی ہے، اور اسی طرح ان میں تفاوت اور مراتب پائے جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اور رئیسی طور پر صحیح کی جو اقسام ہیں ان کو صحیح اور حسن میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ یا تو حدیث صحیح ہوگی یا حسن ہوگی، اور اس میں مزید فرعی اور ان کی جو شاخیں ہیں وہ ہیں لذاتی او لغیرہ، اور اس طرح مقبول حدیث کی 4 اقسام بن جائیں گی۔ یعنی یا تو حدیث صحیح لذاتہ، یعنی اپنے ذات کے ہی لحاظ سے وہ صحیح ہے، یا صحیح لغیرہ، یعنی وہ حدیث جو صحیح ہے لیکن کسی غیر کے واسطے سے، کسی غیر حدیث کی دوسری حدیث کی مدد سے وہ صحیح بنی ہے۔ اسی طرح حسن لذاتہ، جو اپنی ذات کے لحاظ سے ہی حسن تھی، اور حسن لغیرہ جو کسی دوسرے کی تقویت، کسی دوسری سند کی تقویت سے وہ حسن بنی ہے۔ تو یہ 4 حدیث مقبول کی اقسام میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے صحیح کی طرف آتے ہیں، اور صحیح صحت سے ہے۔ صحت لغوی طور پر بیماری یا سقم کے خلاف ہے یا اس کی ضد ہے، یعنی یہ حقیقی طور پر صحت جو ہے یا بیماری یہ جسموں میں پائی جاتی ہے، لیکن حدیث میں اس کو مجازی طور پر لیا جاتا ہے، اس طرح دیگر معانی میں بھی۔ اصطلاحاً صحیح حدیث کی تعریف یہ ہے کہ متصل سندہ، یہ پہلی اس کی شرط ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم شروط میں لے کے چلیں گے۔ متصل سندہ، کہ ایسی حدیث جس کی سند متصل ہو، منقطع نہ ہو۔ اب آپ کو
وہ ضعیف والی اقسام دہرانی ہیں، یعنی متصل ہو منقطع نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اتصال ظاہری انقطاع بھی نہ ہو، ظاہری طور پر بھی کوئی راوی آپ کو گرا ہوا نظر نہ آئے، اور خفی طور پر بھی اس کا کوئی ایسے ثابت نہ ہو کہ وہ حدیث کی سند میں کوئی راوی گرا ہوا ہے، یعنی نہ مرسل ہو، نہ معلق ہو، نہ معضل ہو، نہ جو ہے وہ مدلس مرسل خفی، یعنی جو ہم نے سند میں کوئی راوی گرنے کی وجہ سے حدیث جو ضعیف ہوتی ہے وہ اقسام پڑھی ہیں، وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہ شروع سے سند کے شروع سے کوئی راوی گرا ہوا ہو، نہ درمیان سے، نہ آخر سے، نہ دو اکٹھے گرے ہوئے ہوں، نہ دیگر جو ہے معاملہ کوئی انقطاع کا ہو۔ تو جب یہ معاملہ ہو گیا پورا کہ حدیث متصل ہے، جڑی ہوئی ہے، درمیان میں کوئی راوی حذف نہیں ہے، نہ گرا ہوا ہے، تو وہ حدیث متصل کہلائے گی، اور یہ پہلی شرط ہے حدیث صحیح کی۔ اور آگے بنقل العدل الضابط، اور یہ نیچے اس کی ڈیٹیل آئیں گے کہ راوی جو ہیں سارے کے سارے راوی عادل ہونے چاہیے، یعنی دیندار، ضابط جو ہونے چاہیے یعنی حافظے والے، اچھے حافظے والے، عن مثلہ الی منتہا، اور یہ معاملہ پوری سند کے سارے راویوں میں شروع سے لے کر آخر تک یہ چیز پائی جانی چاہیے کہ سارے دیندار اور سارے اچھے حافظے والے ہونے چاہیے، من غیر شذوذ ولا علہ، شذوذ بھی نہیں ہونا چاہیے اور علہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز الحمدللہ ہم نے پڑھ لی کہ شذوذ کیا ہے، کہ حدیث، وہ حدیث جس کو ثقہ روایت کر رہے ہیں، لیکن وہ حدیث اگر اپنے سے اعلیٰ ثقہ راویوں کے مخالف اگر آ رہی ہے تو اس حدیث کو شاذ کہا جاتا ہے، اور یہ مردود ہو جاتی ہے۔ تو یہ شاذ نہیں پایا جانا چاہیے کہ ثقہ ہونے کے باوجود کوئی اگر اپنے سے اعلیٰ درجے کے راویوں کے مخالف جا رہی ہے تو یہ معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب حدیث کی دیگر اسانید کو اور دیگر جو متون ہیں ان کو سامنے رکھا جائے گا تو پھر یہ چیز ہمارے سامنے آئے گی۔ اور اسی طرح علت سے مراد حدیث میں کوئی خفی عیب ہونا جس کی وجہ سے حدیث کی صحت میں کمی ہو جائے، یہ چیز بھی حدیث کی صحیح حدیث میں نہیں پائی جائے گی، یعنی شذوذ بھی نہیں ہوگا اور علت بھی نہیں ہوگی، اور سند پوری کی پوری متصل ہوگی، درمیان میں کوئی راوی نہیں گھرا ہوا ہوگا، اور سارے کے سارے راوی دیندار اور اچھے حافظے والے ہوں گے، اور سارے آپس میں ان کا زمانہ ملتا ہوا ہوگا، ایک دوسرے کے ٹیچر اسٹوڈنٹ ہوں گے، تو پھر وہ جو ہے اس حدیث کو متصل سمجھا جائے گا اور صحیح کہا جائے گا۔ اور یہی نیچے ڈیفینیشن کی گئی ہیں کہ صحیح میں یہ چیزیں پائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے متصل سے مراد یہ ہے کہ سارے راوی ایک دوسرے سے انہوں نے یہ حدیث لی ہو مباشرتاً، اور عدالت سے مراد یہ ہے کہ راوی، اور یہ شروط ایک طرح کی ہیں عدالت میں، عدالت سے مراد دیندار کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے مسلم ہوگا تو پھر دیندار ہوگا، اس کے بعد بالغ عاقل، اور یہ چیز الحمدللہ ضروری ہے، بالغ بھی ہونا چاہیے اور عاقل بھی ہونا چاہیے، اور بالغ نہیں بھی ہے تو اس میں بعض شروط کے ساتھ اس کو لیا جاتا ہے کہ راوی متمیز ہے اور اس میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح غیر فاسق، فسق اس میں نہیں پایا جانا چاہیے، یعنی ظاہری اعلانیہ گناہ اس کے ظاہر نہ ہوں سب کے سامنے، فاسق و فاجر نہ ہو۔ اسی طرح اس میں محروم المروءہ نہیں ہونا چاہیے وہ بندہ، یعنی ایسا معاملہ اس میں نہ پایا جائے جو کہ آداب کے خلاف ہو، کسی معاشرے میں اس چیز کو غلط سمجھا گیا ہو، جیسے فار ایگزامپل کوئی علماء ہے، اس کا ایک درجہ ہے، فار ایگزامپل کوئی علماء ہیں وہ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر معاملات جو ہیں برے سمجھے جاتے ہیں عام طور پر، تو یہ چیزیں اگر کسی بندے میں پائی گئی ہیں تو اس کو عادل کہا جائے گا، یعنی مسلم، بالغ اور عاقل ہونا چاہیے، فاسق نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں محروم المروءہ والی علامات نہیں پائی جانی چاہیے، مروت جس کو کہا جاتا ہے، مروت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ضبط الراوی سے مراد یہ ہے کہ راوی کا حافظہ بہت اچھا ہونا چاہیے، تام الضبط کہا گیا ہے کہ جس کا راوی کا حافظہ جو ہے بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کی جو غلطیاں ہیں بہت کم ہونی چاہیے، اور نادراً عام جو بشری تقاضے کے تحت ہو جاتی ہیں اس کو جو ہے نہیں اس میں لایا جائے گا۔ اور پھر دو قسم کا حافظہ ہوتا ہے، ایک تو انسان جو ہے وہ یاد کرتا ہے، سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کتاب میں وہ محفوظ کر لیتا ہے، دونوں طرح سے اس کو ضبط کہا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں ڈیٹیل ہے مزید کہ کتاب آپ کے پاس محفوظ ہونی چاہیے، پھر جو ہے کہ اور دوسرا کتاب کو شیخ سے تصحیح کرواتے رہیں،
تو یہ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، تو یہ ایک راوی کے حافظے اور ضابطے کے لیے ضروری ہے۔ تیسری چیز وہی کہ شذوذ نہیں ہونا چاہیے، اور شذوذ کیا ہے کہ ثقہ کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے اپنے سے اعلیٰ، بے شک ثقہ ہے، وہ دیندار ہے، حافظے والا ہے، لیکن اپنے سے اعلیٰ راویوں کے مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح عدم العلہ، کوئی ایسی خفی غلطی یا عیب آپ کہہ سکتے ہیں، وہ نہ پایا جائے کہ اس عیب کی وجہ سے حدیث کی صحت میں کمی آ جائے۔ اور ظاہری طور پر، عام طور پر علت اسی کو کہا جاتا ہے جس میں ظاہری طور پر آپ کو حدیث صحیح لگ رہی ہے، لیکن اندرونی طور پر یعنی چھپی ہوئی اس میں ایسا کوئی غلطی یا عیب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی صحت میں کمی آ جاتی ہے، تو یہ چیز بھی حدیث صحیح میں نہیں پائی جائے گی۔ اور اس کا پتہ لگانے والے مطلب بہت بڑے بڑے علماء جو ہیں انہوں نے اس پر کام کیا، اور عام بندہ اس پر کام نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ہم نے اس پہ ڈیٹیل پڑھی، بس اس کے لیے بہت محنت چاہیے علل کے لیے۔ اب شروط، وہی 5 شروط ہیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں کہ یہ 5 کی 5 شروط ایٹ اے ٹائم ایک حدیث میں اگر پائی جائیں گی تو وہ حدیث صحیح کہلائے گی، یعنی سند اس کی متصل ہونی چاہیے، منقطع نہیں ہونی چاہیے، درمیان میں کوئی راوی نہیں گرا ہوا ہونا چاہیے، تمام راوی جو ہیں عادل ہونے چاہیے، ضابط ہونے چاہیے، اور یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اور علت اور شذوذ نہ پایا جائے، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی خلل اس میں پیدا ہو گیا یا کم ہو گئی، ایک بھی شرط اگر نہ پائی گئی تو وہ حدیث ضعیف کہلائے گی اور اس میں صحت و معاملہ نہیں رہے گا۔ اس کی مثال میں امام بخاری کی حدیث لائی گئی، امام بخاری سے حدیث کو لاتے ہیں، کہتے ہیں قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب بن الزهري عن محمد بن جبیر ابن مطعم عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ اب یہ حدیث ہے، امام بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اب اس حدیث کو دیکھیں تو اس کے سارے راوی انہوں نے اپنے شیوخ سے سنا ہوا ہے، یعنی ایک دوسرے کے شیخ اور تلمیذ ہیں، اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہیں، اور ان سب نے ایک دوسرے سے سنا ہوا ہے۔ البتہ یہ جو عن ہے کہ اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ، تو یہ عن جو آیا ہوا ہے، یہ ہم نے یہ چیز پڑھی ہوئی ہے کہ عن کے لیے یہ شرط ہے کہ راوی مدلس نہیں ہونے چاہیے۔ مدلس یعنی جو ہے چیز کو چھپا نہیں رہے ہوں، اپنے شیخ کا نام ذکر کرنے میں غلطی نہ کر رہے ہوں یا چھپا نہ رہے ہوں، اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی۔ تو راوی اگر مدلس نہیں ہیں تو وہ عن سے روایت کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے قبول کیا جاتا ہے اور ان کو سماعت پر محمول کیا جاتا ہے۔ اور جو ہے اگلی چیز وَلِأَنَّ رُوَاتَهُ عُدُولٌ ضَابِطُونَ، اس کے بعد سارے راویوں کو اگر ہم دیکھیں تو سارے عادل اور ضابط اور اچھے حافظے والے، اس لیے کہ علماء جرح و تعدیل ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عبداللہ بن یوسف پہلے راوی جو امام بخاری کے استاد ہیں، وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ثقہ ہیں، متقن ہیں، بہت اچھے حافظے والے، یعنی 2 جب صفات اکٹھی آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک تو ثقہ ہو گیا راوی، اگر 2 صفات اکٹھی آ جاتی ہیں تو اس میں مزید جو ہے تقویت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح مالک بن انس امام تھے، حافظ تھے، اور ان کا ایک باقاعدہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، فقہ ہے۔ ابن شہاب الزہری یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں اور ان کے بارے میں اتنی صفات لکھی ہوئی ہیں، فقیہ حافظ متفق علی جلالتہ و اتقانہ۔ اسی طرح محمد ابن جبیر یہ بھی ثقہ ہیں، تابعین میں سے ہیں، اور جبیر ابن مطعم یہ صحابی ہیں۔ اسی طرح حدیث میں کوئی شذوذ یا علت نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ یہ الحمدللہ بخاری کی حدیث ہے اور اس میں کوئی ایسی حدیث نہیں پائی گئی جس میں کوئی شذوذ یا علت ہو، اور اوبیسلی اگر شذوذ اور علت ہوگی تو حدیث ضعیف کہلائے گی، اور امام بخاری نے ایسی حدیث کا التزام رکھا ہے کہ جو بالکل صحیح ہے۔ اگر حدیث ثابت ہوگی کہ وہ صحیح ہے، اس میں ساری شروط پائی جاتی ہیں اور وہ جو ہے اس کا ثابت ہو گیا کہ وہ اب صحیح ہے، تو اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور یہ تمام اصولیین کا، فقہاء کا، محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور یہ شریعت کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے، یعنی قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے، اور کسی مسلمان کے لیے اس بات کی وسعت نہیں ہے کہ وہ حدیث کو چھوڑ دے اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دے، اس کے لیے اس بات کی بالکل وسعت نہیں ہے۔ اب مزید سوال یہ آتا ہے
کہ یہ جو قول آتا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، کہ یہ صحیح حدیث ہے یا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ حدیث ذکر کی ہے، آگے کوئی جو ہے محدث اس کا حکم لگاتا ہے کہ یہ حدیث ابھی صحیح ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں پانچوں شروط الحمدللہ پائی گئی ہیں اور وہ صحت کے درجے پہ پہنچ گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہے خطا یا نسیان کا معاملہ ممکن ہے ہو سکے، لیکن غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اتنی سخت شروط رکھی گئی ہیں کہ الحمدللہ اگر یہ پائی گئیں تو جو ہے حدیث کا صحیح ہونا ثابت ہو جاتا ہے، اور جو ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اگر کسی راوی سے خطا یا نسیان ہو تو اس کا جواز رکھا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اگر باقی حدیث کو، اس کی اسانید کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ بھی شک انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر یہ کہا جائے ھذا حدیث غیر صحیح، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں حدیث میں یہ جو 5 شروط ہیں صحیح کی وہ نہیں پائی گئیں، ساری کی ساری نہیں پائی گئیں، یا ان میں سے بعض کا جو ہے فقدان پایا گیا، تو وہ حدیث جو ہے ضعیف کہلاتی ہے، یا اس کو کہا جاتا ہے کہ حدیث غیر صحیح۔ اور اس میں بھی جو ہے ایسا راوی جو کہ بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے، اس میں اس بات کا جواز رکھا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے اس نے صحیح کہا ہو، لیکن اگر ایک حدیث ہے اس کے مخالف باقی اسانید کو جب رکھا جاتا ہے، حدیث کو رکھا جاتا ہے، تو پھر اس بات کا حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، تو اس میں جو ہے شک کا معاملہ دور ہو جاتا ہے۔ اب مزید جو چیز ہے کہ کیا کوئی ایسی خاص اسانید ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب سے صحیح اسانید ہیں مطلق طور پر؟ تو صحیح بات اور مختار بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اس بات کو جزم سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خاص اسانید ہیں جو سب سے زیادہ صحیح ہیں، اس لیے کہ حدیث بے شک صحیح ہے، اس میں 5 کی 5 شروط بھی پائی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے مراتب میں فرق ہوتا ہے۔ امام بخاری کا اپنا مرتبہ ہے، امام مسلم کا اپنا مرتبہ ہے، اس کے علاوہ دیگر جو عام صحیح حدیثیں ہیں ان کا اپنا مرتبہ ہے، تو کسی خاص سند کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب سے صحیح سند ہے، لیکن اس کے باوجود بعض ائمہ نے کچھ خاص اسانید ذکر کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ خاص اسانید سب سے صحیح ہیں، جس طرح امام اسحاق ابن راہوی کہتے ہیں کہ یہ اگر سند آ گئی الزہری عن سالم عن ابیہ، تو اس سند کو ہم کہیں گے سب سے صحیح۔ اسی طرح امام ابن مدینی والفلاس، یہ 2 امام کہتے ہیں کہ اگر سند آ گئی ابن سیرین سے عن عبیدہ عن علی رضی اللہ عنہ، تو اس سند کو ہم سب سے صحیح سند کہیں گے۔ اسی طرح ابن معین کے نزدیک الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ، اسی طرح امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کے نزدیک یہ ایک اور سند ہے الزہری عن علی ابن الحسین عن ابیہ عن علی رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح امام بخاری کے نزدیک مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ تو یہ کچھ خاص اسانید انہوں نے ذکر کیا اور ان کو کہا ہے کہ یہ اسانید ہمارے نزدیک سب سے صحیح ہیں، لیکن یہ ہے کہ صحیح کے اپنے اپنے مراتب ہیں جن کو الحمدللہ ہم پڑھیں گے، اور اس کی دیگر مباحث کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں لے کر چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔